Assalamu alaikum class, this is your teacher Asad Ali. Start with the name of Allah Almighty who is most beneficent and most merciful. So class, today we are going to cover regional languages of Pakistan. I mean پاکستان کی علاقائی زبانیں. تو آج ہم اس ٹاپک کو کور کریں گے اس کلاس میں. سب سے پہلی جو زبان ہم کور کریں گے اس ٹاپک میں وہ ہے پنجابی. تو یہ ایک بہت قدیم زبان ہے. پنجابی صوبہ پنجاب کی زبان ہے. اس زبان کا ربط اس علاقے کی قدیم ہرپائی یا دراوری زبان سے ملتا ہے. تاریخی اور جغرافیائی تبدیلیوں کے باعث اس کے 6 بڑے لہجے یا بولیاں ہیں. مطلب 6 قسم کے اس کے لہجے ہیں جو ڈفرینٹ اب تو بہت زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن 6 مین ہیں جو کہ پہلے سے نومینیٹ کیے گئے تھے کہ یہ 6 بولیاں اس کی. ان کو مختلف ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے: ماجھی، پوٹوہاری، چھاچھی، سرائکی، دھنی اور شاہپوری. ماجھی لہجہ معیاری لہجہ سمجھا جاتا ہے جو لاہور اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں مروج ہے. شروع میں یہ زبان ہندو جوگیوں اور مسلمان صوفیوں دونوں کا حصہ تھی. پنجابی زبان کے علم و ادب کی نشاندہی محمود غزنوی کی آمد کے زمانے سے ہوتی ہے. اس سلسلہ میں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے. ان کی شاعری کا موضوع تصوف، پیار و محبت اور حب الوطنی ہے. مجموعی طور پر پنجابی شاعری میں تصوف کے اسرار و رموز کا بیان خاص طور پر کیا جاتا ہے. ان میں شاہ حسین، مادھو لال حسین، سلطان باہو، بھلے شاہ، خواجہ فرید رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں. تصوف کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے کے معاشرتی اور سیاسی حالات کے رنگ و اثرات ان پر غالب تھے. ان کا اظہار خاص اور عام فہم علامتوں میں نظر آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کا کلام عوام میں بے حد مقبول ہے. پنجابی شاعری میں داستان گوئی بھی ایک خصوصی مقام رکھتی ہے. جن شعراء نے پنجابی کی لوک داستان کو منظوم کیا ان میں وارث شاہ کا قصہ ہیر رانجھا، ہاشم شاہ کا قصہ سسی بنو، فضل شاہ کا قصہ سونی مہیوال، حافظ برخودار کا قصہ مرزا صاحبہ وغیرہ مشہور ہیں. ان قصوں میں اعلیٰ درجے کی شاعری کے علاوہ اس وقت کی پنجاب کی تاریخ نیز معاشی، مذہبی اور معاشرتی زندگی کی بھرپور جھلک بھی دکھائی دیتی ہے. پنجابی زبان میں ناول بھی لکھے گئے. مشہور ناول نگاروں میں دبیر سنگھ، میرن سنگھ اور سیدہ بخش منہاس کا ناول بہت مشہور ہے. پنجابی ادب اپنے اظہار کے حوالے سے ایک بھرپور، مؤثر اور بے باک تصویر پیش کرتا ہے جس کی دنیا کے ادب میں نظیر نہیں ملتی. نظیر کا معنی ہوتا ہے مثال نہیں ملتی. اس کے اوصاف سخن کی تعداد زندگی کے ہر شعبے پر پھیلی ہے جن میں زندگی کی چھوٹی چھوٹی محسوسات تک کا اظہار کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے. ان میں وار، ڈوٹ، ماہیہ، دوہے، گوری، سٹھنیاں، ٹپے، سمی، بولیاں وغیرہ شامل ہیں. 20ویں صدی سے پہلے پنجابی نثر میں بہت کم کام ہوا اور جو ہوا وہ بھی صرف مذہبی علم تک محدود تھا. بعد میں ناول نویسی، ڈرامہ نویسی، تذکرہ نویسی، تحقیق و تنقید اور دوسرے اصناف نثر میں مختلف لوگوں نے گران قدر کام کیا. اب ٹیلی ویژن اور ریڈیو کی وجہ سے جدید ڈرامہ نویسی میں بھی بڑی ترقی ہو رہی ہے. پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ پنجابی بھی قائم ہے جہاں ایم اے پنجابی اور پی ایچ ڈی کروائی جاتی ہے. کلاس سیکنڈ ریجنل لینگویج سندھی. دوسری جو زبان ہے ہماری ریجنل علاقائی زبان وہ سندھی ہے. سندھی پاکستان کی ایک قدیم ترین زبان ہے. یہ آریائی خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور دریائے سندھ کی وادی اور ارد گرد کے علاقوں میں بولی جاتی ہے. اس کے بولنے والوں کی تعداد 1 کروڑ سے کم نہیں. اگرچہ اس زبان پر دراوڑی، سنسکرت، یونانی، ترکی، ایرانی اور دیگر قدیم زبانوں اور ثقافتوں کے اثرات نمایاں ہیں، تاہم یہ عربی اور فارسی سے بھی کافی متاثر ہوئی ہے. انگریزوں کی آمد کے بعد انگریزی زبان کے الفاظ بھی سندھی میں شامل ہوئے. یہ انگریزوں کی آنے کے بعد انگریزوں کی آمد، یہ کولونیل ایرا کی بات کر رہے ہیں. جب انگریز آ گئے تھے برصغیر میں تو تب سندھ اور پنجاب سارا یہ برصغیر کا ہی حصہ تھا. تو اس وقت ان کے الفاظ اڈوپٹ کیے گئے سندھ کے لوگوں کی جانب سے، تو وہ بھی پھر سندھی زبان میں شامل ہو گئے. انگریزوں کی آمد کے بعد انگریزی زبان کے الفاظ بھی سندھی میں شامل ہوئے جس کے باعث سندھی زبان کے ادب اور ذخیرہ الفاظ میں وسعت آئی مطلب ایکسیڈ کر کے، ایگزیجریٹ کر کے. یہ زبان اپنے قدیم ثقافتی ورثے کے سبب پاکستان کے دیگر علاقائی زبانوں کی نسبت زیادہ مضبوط ہے اور یہ عربی کی طرح لکھی جاتی ہے. اس کے حروف تہجی کی تعداد 52 ہے.
صوبہ سندھ کے شمال جنوب وسیع علاقے میں سندھی زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کے کئی لہجے ہیں۔ سندھ کے زیریں اور راجستھانی علاقے میں لاری، کیچی، وچولی، کاٹھاواری اور اکدی کی بولیاں رائج ہیں۔ بلوچستان میں جتکالی، گنداوی، فکری، لاسی، کیچی، نوری اور چینی کے لہجے بولے جاتے ہیں، جبکہ باقی علاقوں میں مستعمل بولیوں کو کوہستانی، سرائکی اور وچولی کہا جاتا ہے۔ اس کا معیاری لہجہ ساہتی، علمی، ادبی اور صحافتی نگارشات میں اولیت کا درجہ رکھتا ہے۔ پوری مسلم دنیا کی مقامی زبانوں میں سندھی ہی واحد زبان تھی جس میں قرآن پاک کا پہلا ترجمہ کیا گیا۔ سندھی زبان اسی علاقے میں اسلام کے آنے سے پہلے بھی ترقی یافتہ تھی اور سندھی لکھنے پڑھنے کا رواج عام تھا۔ بعد میں مسلمانوں کے آنے کے بعد عربی کے ساتھ ساتھ اس کو بھی مکمل طور پر اہمیت حاصل ہو رہی تھی۔ 1050 سے 1350 تک کے دور میں ادبی و دینی تخلیقات میں خاص طور پر کام کیا گیا۔ یہ سندھ کی ادبی تاریخ کا ابتدائی دور تسلیم کیا جاتا ہے، جس میں حب الوطنی، عزم، خودداری اور روحانی عقائد کے موضوعات پر لکھا گیا۔ اس دور کی داستان، قصہ، گنان، ہیت، سوٹھے، گاتھا اور قابل ذکر اصناف ہیں۔ گنان شاعری کا ایک منفرد انداز تھا جس کو اسماعیلی مبلغین اسلامی عقائد کی تبلیغ کا ذریعہ بناتے تھے۔ انہی مبلغین نے 40 حرفی رسم الخط بھی ایجاد کیا جسے میمن کی یا کوچ کی خط کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اسی زمانے میں مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے صوفیہ کرام نے بھی سندھی میں شاعری کے ذریعے اسلام کی تعلیمات پھیلائیں۔ 18ویں صدی تک سندھی ادب میں شاہ عبداللطیف بھٹائی اور سچل سرمست جیسے عظیم شاعر اپنی بے نظیر شاعری سے سندھی ادب کو مالا مال کر چکے تھے۔ اس دور کو سندھی ادب میں سنہری دور سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے عام زندگی اور غریب و محنت کش طبقے کی زندگی کے گن گائے اور اس میں انسانی عظمت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے شاعری کے لیے تمثیلی انداز اختیار کیا جس کا بنیادی مواد وہ سندھ کی لوک کہانیوں سے لیتے تھے۔ اسی وجہ سے سندھ کے ہر کونے میں ان کی شاعری کی گونج سنائی دیتی ہے۔ شاہج و رسالو ان کی شاعری کا مجموعہ ہے۔ اسی دور کے ایک اور عظیم المرتبت شاعر عبدالوہاب المعروف سچل سرمست بھی ہیں۔ انہوں نے سندھی، اردو، سرائکی، پنجابی اور فارسی میں شاعری کی۔ وہ صوفی صفت انسان تھے اور تصوف میں وحدت الوجود ان کا مسلک تھا اور یہی ان کی شاعری کا معیار بھی۔ وہ لوگوں کو توحید کا سبق دیتے تھے اور مجموعی طور پر ان کے اشعار کی تعداد 9 لاکھ کے قریب ہے۔ شاعری کے ساتھ ساتھ نثری ادب میں بھی اساتذہ، علماء اور مبلغین کی اجتماعی کوششوں سے بہت سا سرمایہ جمع ہو گیا۔ اس سلسلے میں ابو الحسن سندھی کی کوششیں نمایاں ہیں۔ انہوں نے سندھی کے لیے عربی رسم الخط کو بنیاد بنا کر ایک نیا رسم الخط تیار کیا۔ اس سلسلے میں دوسرا نام مخدوم محمد ہاشم کا آتا ہے۔ وہ بہت بڑے عالم دین تھے۔ انہوں نے فارسی اور سندھی میں قریباً 150 کتابیں لکھیں جن کا موضوع اسلامی عقائد کی تصحیح اور تشریح ہے۔ ان میں سے بعض کو آج بھی دینی مدارس اور مصر کی جامعۃ الازہر میں نصابی کتب کی حیثیت حاصل ہے۔ اس زمانے میں اخوندہ عزیز اللہ نے قرآن پاک کا نثری ترجمہ کیا۔ سندھی زبان میں انگریزوں کے آنے کے بعد بہت ترقی ہوئی۔ اس دور میں مرزا خلیج بیگ کا نام بہت اہم ہے۔ انہوں نے شاعری کے موضوعات پر کتابیں لکھیں اور دنیا کی کئی اچھی کتب کے تراجم کیے۔ آپ نے جغرافیہ، تاریخ، سوانح نویسی، لغت نویسی، گرامر نویسی، تذکرہ نویسی، ڈرامہ نگاری، ناول نگاری اور تحقیق وغیرہ کے موضوعات پر قلم اٹھایا۔ آپ نے تقریباً 400 کے قریب کتابیں لکھیں۔ انگریزوں کے دام تسلط میں برصغیر کی سیاسی اور سماجی زندگی میں بہت اہم تبدیلیاں آئیں اور لوگوں میں شعور پختہ ہوا۔ اسی دور میں سندھی صحافت کو اہمیت اور فروغ حاصل ہوا۔ قرآن پاک کا منجوم ترجمہ مولوی ملاح نے 1970 کے عشرے میں کیا۔ بیت، وائی، کافی، مولود سندھ کی مخصوص شعری اصناف ہیں۔ جدید ادبی رجحانات میں سندھی دوسری زبانوں کے ساتھ ساتھ متاثر ہوئی۔ پاکستان کے معرض وجود کے بعد جدید افسانہ نگاری، ڈرامہ نگاری، ادبی تحقیق اور دوسرے علمی میدانوں میں خاصا کام ہوا ہے۔ جدید ادیبوں نے روایتی انداز کو جدید رجحانات سے ہم آہنگ کیا ہے اور تمام تر نسلی اصناف کو جلا بخشی ہے۔ تحقیق و تنقید میں بھی نمایاں ترقی ہوئی ہے۔ سندھی زبان کی ترقی کا ادارہ فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس آج کے لیے اتنا ہی۔ کل انشاءاللہ کلاس میں منڈے کو آپ کا ٹیسٹ ہے تو وہ پلیز پریپیئر کر کے آئیے گا جو کہ چیپٹر نمبر 6 کا ہے۔ تو انشاءاللہ سی یو دیئر ان دی کلاس آن منڈے۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ حافظ۔